بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی غم، پریشانی، دکھ یا تکلیف سے واسطہ نہ پڑتا ہو، لیکن آج کل دنیا میں غم، تکلیف، پریشانیاں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنا ایک دکھ درد سناؤ گے تو وہ دوسرا آدمی 10 دکھ درد سنا دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائی بجائے لوگوں کو اپنا دکھ درد سنانے کے، اس باری تعالیٰ، اس رب کریم، اس ذات بابرکت کو اپنا دکھ درد سناؤ، جو آپ کا دکھ درد سنے گا بھی اور دکھ اور درد کو دور کرنے کی بھی پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ بھلا بتاؤ تو کہ کون ہے وہ ذات، کون سی ہے جب اس کو مصیبت میں، دکھ درد میں، تکلیف میں، مجبوری میں، اضطرار کے ساتھ کوئی پکارتا ہے تو وہ پکار سننے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات رب کی ذات ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، اور بہت ہی زبردست یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے بہت بڑی موٹیویشن ملتی ہے مسلمان کو۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کے ارشاد اور قرآن کے علاوہ مسلمان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ 100% قطعی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا اور مکرم اور معزز عمل نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک تو آپ کو اگر دکھ اور تکلیف آئی تو وہ کس وجہ سے آئی؟ یا تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ دوسرا اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جس طرح مصیبت کو پہلے ہی لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں آپ کے لیے، جس طرح خوشیاں لکھی ہوئی تھی تو مصیبتیں لکھی ہوئی تھی، تقدیراً آپ کو یہ دکھ بلا تکلیف پہنچ گئی۔ تیسرا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کو مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے فراوانی کو توڑ کر ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا امتحان لے گا۔ تو بطور امتحان کے یہ آپ کے اوپر آ گئی۔ تو اگر کسی بھی وجہ سے کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی آ گئی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا بڑا شہنشاہ جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس کے دروازے کو جب کھٹکھٹاؤ گے کھلا پاؤ گے، اور اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی آدمی گنہگار ہو تو وہ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں گنہگار کی پکار کو نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بے قرار ہو کے بس اللہ کو پکارو۔ جب بے قرار ہو کے بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی داد رسی فرماتا ہے، لیکن اس کے اندر بات یہ ہے کہ انسان کو صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بے شک کہ انسان بہت کمزور ہے اور اپنے رب کا ناقدرہ اور ناشکرہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی اس نیند کی نعمت کو دیکھ لیں تو اگر 24 گھنٹہ کوئی آدمی نہیں سوئے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی آدمی کو اگر 48 گھنٹے نیند نہ آئے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور 36 گھنٹے اگر کوئی نہ سوئے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک روس نے اپنی جیلوں کے اندر تجربہ کیا، لوگوں کو سونے نہیں دیا، تو چند دنوں کے بعد ہی جو ہے نا ان کی جیلوں کے اندر جو افراد تھے وہ پاگل ہو گئے نیند۔ یعنی کہ آدمی ذہنی طور پہ بالکل معاف ہو جائے گا۔ پہل تو صرف یہ ہوگا کہ 24-48 گھنٹے کے بعد اس کی جو ویزیبلٹی ہے دیکھنے کی وہ متاثر ہوگی، 36 گھنٹے کے بعد پھر اس کے جو دماغ کا توازن ہے وہ خراب ہونے لگ جائے گا، اور تھوڑا سا اور ٹائم گزرے گا آدمی بالکل پاگل ہو جائے گا۔
تو نیند کی جو یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بلا تفریق اللہ ہر کسی کو عطا فرما دیتا ہے، گنہگار کو بھی، نیکوکار کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کے انتظار میں ہے، اور کبھی کبھار مصیبت اور آزمائش اور تکلیف اور پریشانی کس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معزز کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے روئے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ محترم اور عزت والا عمل ہے اللہ کے نزدیک دعا مانگنا۔ تو جو اللہ سے زیادہ دعا مانگے گا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہو جائے گا، زیادہ محترم ہو جائے گا۔ اور یہ دعا مانگنے کا مزہ یہ صرف میرے بھائیو دنیا کے اندر ہی ہے میرے معزز سامعین۔ آپ دیکھیں جنت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو بکھیر دیا ہے، آدمی جو سوچے گا جو چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا، لیکن اس تکلیف اور پریشانی کے اندر گڑ گڑا کر اور آہوزاری کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا جو مزہ ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جن لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو ان کی تو من پسند خواہشات پوری ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہوزاری کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا، گویا آپ تنہائی میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے ہم جلیس ہیں۔ تو پھر آج کل کے جتنے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر کسی کو کوئی صدر یا کوئی وزیر اعظم یا ملک کی کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی یا کوئی بہت بڑے مولانا کسی کو وقت دے دیں اور اس کو پتہ چل جائے، وہ اپنی تصویریں کھنچواتا ہے، سیلفیاں لیتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے یہ دیکھو میری فلانے کے ساتھ یہ تصویر وہ سینڈ کرے گا واٹس ایپ پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس کو وابستگی نصیب ہو جائے اور جو اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم جلیس ہو جائے تو پھر اس کو کتنا زیادہ اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے۔ اور ناز اس معنی میں کہ ایک انسان کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے کہ یار اب اللہ میرے ساتھ ہے، جب آدمی آہوزاری کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ محترم ہوتا رہتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے مانگیں گے تو آپ ذلیل ہو جائیں گے، اور اللہ سے جب آپ مانگیں گے تو پھر آپ محترم ہو جائیں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔